اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے رضا بک ڈیپو اینڈ کمپیوٹر سینٹر ہیر نے، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے حسان موبائلز اینڈ کمپیوٹر سینٹر ہیر نے۔ السلام علیکم ویورز، میرا سونا پنڈ ہیر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں کاشف رضا، اور اس وقت آپ ہمارا سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں ہیر کے چمکتے ستارے۔ اس طرح کی ویڈیوز کو سپانسر کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور ہیر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں اپنے کاروبار کی تشہیر کر کے اپنے کاروبار کو کامیاب کروائیں۔ شکریہ۔ السلام ویورز، میرا سونا پنڈ ہیر کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا، اور کچھ ہفتے پہلے ہم نے اپنے پیج پہ ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم انٹرویوز کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے، ہم اس سیگمنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس سیگمنٹ کو ہم نے نام دیا ہے ہیر کے چمکتے ستارے۔ اور اس میں سب سے پہلے جس شخصیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہیر کی ایک بہت ہی نامور شخصیت ہے۔ ہیر کی فلاح و بہبود میں، ہیر میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے، اور ان کا تعارف انہی کے منہ سے سنیں گے، لیکن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر عبدالشکور صاحب کی، جنہوں نے ایک عرصہ اس علاقے میں گزارا ہے۔ تو ابھی ہم ان کی رہائش گاہ پر ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کی خیریت بھی دریافت کرتے ہیں اور ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں۔ تو میڈیا ٹیم کے ساتھ چلتے ہیں جناب ڈاکٹر عبدالشکور صاحب کے گھر اور ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر عبدالشکور صاحب کے رہائش گاہ پر، اور ابھی ہم اندر چلتے ہیں اور چل کے ان سے گفتگو کرتے ہیں، کچھ اپنے دل کی باتیں ان سے کرتے ہیں، کچھ ان کے دل کی سنتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالشکور صاحب کے گھر کے اندر۔ جی تو ویورز، اس وقت ہم موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز جناب ڈاکٹر عبدالشکور صاحب، ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں مغل پورہ کے علاقہ میں۔ ڈاکٹر صاحب کی خیریت بھی دریافت، اور میں بتاتا چلوں کہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، جو کہ میرا سونا پنڈ ہیر کے نام سے ہے، اس کے انٹرویوز کے سیگمنٹس میں ہم نے یہ جو سیگمنٹ سٹارٹ کیا ہے، اس کو ہم نے نام دیا ہے جی ہیر کے چمکتے ستارے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہم نے جو انتخاب کیا ہے وہ ہمارے ہر دل عزیز جناب ڈاکٹر عبدالشکور صاحب ہیں۔ آلدو کہ یہ ہیر کے رہائشی نہیں ہیں، لیکن میں ہیر کو ان کا سیکنڈ ہوم سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ، ایک بہت لمبا عرصہ ہیر کے لوگوں کے لیے وقف کیا، ہیر میں گزارا۔ اور میرا نہیں خیال کہ ہیر میں رہنے والا کوئی رہائشی ایسا ہو جو ڈاکٹر صاحب کو نہ جانتا ہو۔ تو آج ہم اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہیں۔ پہلی تو ہماری جو نیت تھی وہ ڈاکٹر صاحب کی خیریت دریافت کرنی تھی، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو اس وقت ہیر میں موجود اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہو، ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنیں، ڈاکٹر صاحب سے کچھ ان کے دل کا حال سنیں، اور اسی سلسلے میں ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میری طرف سے اور پورا میرا سونا پنڈ ہیر کی طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جی، آپ نے اتنی تکلیف کی، یہاں پر آپ تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس وقت ہیر میں موجود جتنے بھی افراد ہیں وہ آپ کو آ کے یہاں پہ سننا بھی چاہتے ہیں، دیکھنا بھی چاہتے ہیں، آپ کی خیریت بھی دریافت کرنا چاہتے ہیں، آپ سے گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں داد دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب نے کافی عرصہ
تقریباً کوئی 50 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے ڈیلی آنا جانا، اور یہاں سے ڈیلی جانا اور پھر واپس آنا ڈاکٹر صاحب کے لیے یقیناً یہ ایک بہت بڑا کام ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے اتنا عرصہ ہمارے علاقے کو دیا۔ تو چونکہ ہمارا یہ سیگمنٹ تھا ہیئر کے چمکتے ستارے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے روشن ستارہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا انتخاب اس سیگمنٹ میں کیا ہے، تو کچھ سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب سے کریں گے، ڈاکٹر صاحب کی رائے بھی جانیں گے، ان سے گفتگو کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میرا سب سے پہلا تو سوال یہ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس وقت آپ خیریت سے ہیں، لوگوں کو بتائیں، کیونکہ آپ کے بازو کو میں نے دیکھا ہے تو لوگ دیکھ کے یقیناً پریشان ہوں گے۔ اپنی خیریت کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ میں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ 1 سال سے نا میں فالج کے مرض میں مبتلا ہوں۔ اس دوران 2 بار میں گر گیا، حادثاتی طور پر میرا بازو ٹوٹ گیا، اب پھر میرا بازو ٹوٹا ہوا ہے، 1 مہینہ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ جلد اس کا پلاسٹر اترے گا آپ لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ۔ جب بھی مجھے مہلت ملی میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہماری دعا ہے میری طرف سے اور ان سب کی طرف سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور آپ کی فیملی کے اندر آپ کو اسی طرح ہنستا خوش رکھے۔ سب سے پہلا کویسچن تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ پہلی دفعہ ہیئر میں کب آئے؟ میں نے 71 میں جون جولائی کے مہینے میں کیا، بارشوں کا موسم تھا، تنبی چوک کے میں آنا ہوں سی۔ تو ویورز 71 میں 1971 میں ڈاکٹر صاحب ہیئر کے علاقے میں آئے، اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس وقت آپ سوچیں کہ جون جولائی کا مہینہ، بارشوں کا مہینہ، اور اتنی دور کا سفر کر کے اس علاقے میں آنا اور وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ یقیناً بہت بڑا کام تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب 71 سے لے کے اب تک، یعنی آپ نے شاید 2019 میں وہ کلینک ختم کیا تھا، تو یہ ٹوٹل 48 ایئرز جو ہیں ویورز، آپ کو بتاؤں کہ 48 سال کا عرصہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کا ایک اہم پیریڈ جو ہے وہ علاقے کے لوگوں کے لیے وقف کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے ڈاکٹر صاحب کی، کہ ان حالات میں جب کہ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، جب لوگوں کے پاس کوئی اتنی سہولیات نہیں تھیں، خاص طور پر میڈیکل فیلڈ میں قریب کوئی ہاسپٹل نہیں تھے، تو اتنی دور سے جا کر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ڈاکٹر صاحب میں اپنی طرف سے اور ہیئر کے لوگوں کی طرف سے آپ کو داد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ جناب۔ ڈاکٹر صاحب سے اگلا کویسچن میں پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جو سب سے پہلا کلینک آپ نے اوپن کیا تھا وہ کن کی جگہ پہ کیا تھا؟ صرف جو ہم جگہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جگہ کون سی تھی؟ جس کو اب کہتے ہیں نا کمیاراں والی مسجد، ہاں جی، اس کے ساتھ ایک چیزیں رکھنے کے لیے اسٹور بنایا ہوا تھا، اس کے اندر میرا سامان لا کے رکھ دیا انہوں نے۔ محلہ بارہ دری میں جو مسجد ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس مسجد کا نام بھی بتا دیا، جو اس وقت جامع مسجد نورانی کے نام سے ہے، اور تب جب ڈاکٹر صاحب آئے تھے وہ اس مسجد کا نام مشہور تھا جی پنجابی میں کمیاراں والی مسجد۔ تو اس مسجد کے قریب ڈاکٹر صاحب کو ایک کمرہ ملا، پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو کرائے پہ لے کے اس کو مینٹین کیا، وہاں پہ اپنا کلینک شروع، مسجد کا حصہ تھا وہ جو کمرہ تھا ڈاکٹر صاحب وہاں پہ۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے 48 سال گزار دیے اس علاقے میں ہیئر کے لوگوں کے ساتھ، مختصر یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہیئر کے لوگوں کو کیسا پایا؟ ہیئر کے لوگ بڑے سادہ لوگ ہیں۔ ماسٹر عارف صاحب تھے جن کا پیپل پارٹی سے بڑا تعلق تھا، اور ادھر ادھر کافی ساری ان کی تعلقات بھی تھے۔ مجھے بھی اتفاق سے پیپل پارٹی سے منسلک ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کیونکہ یہ ملک معراج قاری صاحب کا علاقہ تھا، تو مجھے بہت کچھ کہنے کو ملتا تھا۔ اور ان کے جو بھتیجے تھے ملک صاحب کے، ملک محمد حسین ڈیرہ چال والے، وہ پریا پنچایت کے لیے جب تھانے آتے تھے تو جب تک میرے پاس سے کاربونیٹر مکسچر نہیں پیتے تھے وہ آگے نہیں جاتے تھے۔ لیکن سب تو اہم شخصیت جڑی ہے وہ ماسٹر خورشید اقبال صاحب بھی سی، جڑے کہ انہوں کی سب تو پکی گل یہ سی کہ وہ کسی گل کا لحاظ نہیں سی کرتے۔ مینوں وہ ماسٹر صاحب کی گل بڑی یاد ہے کہ اگر تسی غریباں نال صحیح نہیں جاندے نا تو امیراں نال صحیح رہن کا فائدہ کوئی نہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ غریباں دے بچے بڑے ہوندے ہیں، اس وجہ سے تمہیں ووٹ بہت ملیں گے،
ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਛੂੰ ਛਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। तो मैं बड़ा अच्छा वक्त गुजारिया। नंबरदार अब्दुल्ला साहब ये भी मेरे बड़े मौसम सी। मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ नाम पूछूंगा कि डॉक्टर साहब कौन सी ऐसी शख्सियत है जो आपके 48 साल के दौर में जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया, आप मुतासर हुए हों, ऐसी कौन सी शख्सियत थी? मास्टर हारून साहब थे मरहूम, और उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग थे। और उसके बाद ये मास्टर खुर्शीद इकबाल साहब और मास्टर खुर्शीद ततरे वाले, वो उस ज़माने में स्कूल में पढ़ाते थे। और अक्सर यही होता था कि वो जब मुझे देखते थे तो बच्चों से कहते थे कि ये एक फ़िक्रा बनाओ इसका कि डॉक्टर शकूर साहब क्लिनिक में बैठे हैं, ये डॉक्टर शकूर साहब अभी नहीं आए हैं। वो तीसरी चौथी जमात को पढ़ाते थे। तो ये उस तो अलावा पंसाल नवीस गुलाम अहमद भट्टी साहब नाल भी मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है। इस तो अलावा सफदर नंबरदार सफदर अल मशहूर छब्बो नंबरदार उनके पास डिपू था। डॉक्टर साहब ने बहुत सी शख्सियत का नाम लिया है जिनसे वो मुतासर हुए, उनके वाक़यात भी। डॉक्टर साहब से अगला क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है वो डॉक्टर साहब से ये करेंगे कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा वाक़या हमें सुनाएं हेयर में जो आपके साथ पेश आया हो, जिसको अक्सर सोच के आपको ना हंसी आ जाती हो कि यार ये कैसा दौर था। कोई ऐसा वाक़या हमें आज सुनाएं। मलिक तालिब हुसैन साहब थे, उनका बेटा अनवर मरहूम है जो इस वक्त उसकी उल्टी नहीं रुक रही थी। तो वो मेरे पास आया, वो काका कोई जानदा? मैं कहा जी जानदा तो मैं हाँ। कहना मैं डॉक्टर फयाज को जाना हूँ ना। मैं कहा जी तुसी डॉक्टर फयाज को जाते हो, मन भी नाल लै जाना। जो मैं बाबा ना कहे तो फिर जो मर्जी कहना। वो तू वो बाबा कितों आ गया? मैं कहा जी तुसी जाओगे तो फिर ही पता लगना। खैर मैंने वो टीका नहीं लाना। मैं कहा जी मेरे उस्ताद ने कहा टीका आखिरी अरबा होंदा। मैं क्या तुसी दवाई दो, उन्होंने दवाई दी। घंटे बाद आ गया, काका लेना कुछ? वो ये उनकी आदत थी पुरानी। इतने होर भी एक डॉक्टर है कमियार। मैं कहा जी मैं तो पठान है। किहड़ा पठान? साढ़े भी इतने है पठान। मैं कहा जी नहीं मैं उन्होंने पठाना चो नहीं है, मैं कक्के जी पठान है हिंदुस्तान के। मैं कहा जलालाबाद तो आए हैं असी लोग। इंडिया के विच असले की दुकान सी साड़ी, लुधियाने झोटा बाजार सी, उत्थे झोटी चारों पासे दरवाजे सी उहदे। उत्थे असले की दुकान सी ते नाले वो 10 डे हैडकुआटर के एजाजी आर्मर सी। और घंटा घर की चाबी भी उन्होंने कोल ही सी, लुधियाने के घंटा घर की। कोई शुक्र अल्लाह का कि इस वे हुण वो तो नहीं है, लेकिन हेयर दियाँ भी बड़ियाँ शख्सियतां इस वे नहीं हैगियां। उस वक्त ये बाबा नथू, इनका गुलाम अहमद वगैरह का वालिद, वो उधर बैठा रहता था, फ्रूट बेचता था कहने को तो। लेकिन वो अगर खरबूजे आज लेके आए तो महीने बाद भी उसका वही रेट होता था। लेकिन हाँ, लेकिन वो बंदा जो था ठीक ठाक। उसको हर चीज़ का, हर बंदे का पता था। मैं जब फर्स्ट टाइम गया तो मैंने उनसे कहा जी कि मैंने सदीक रफ़ीक लोहार के घर जाना है। तो वो कहता है हाशम दे पुत्र। तो मैं कहा ये तो मैंने पता नहीं होगा। कहना है सीधे सीधे लगे जाओ, अगे जाके तो खब्बे हथ मुड़ जाना, किसी ने भी पूछ लेना। तो मैं इसी तरह गया। आगे वो रफ़ीक की वो सदीक की बीवी मुझे नज़र आ गई। तो मुझे वो देख के तो कहती है भाजी सलाम वालेकुम। मैं कहा वालेकुम सलाम। कहती तुसी किवें? मैं कहा तुसी उत्थों मैनूं चुक लिआंदा सारा समान तो मैनूं आना ही पैना सी। कहती हुण इत्थे गरीब लोकां दी भी तो भला करो ना, शहर च बैठे उत्थे ते बथेरे डॉक्टरां दा रौला है। मैं कहा बस आ गए हैं, देखो जो अल्लाह ने मंजूर। बस वो दिन और आज का दिन जहाँ मैं बैठा हूँ मुगलपुरे, अक्सर औरतें जो हैं उनको मैं मैडम कह के बुलाता था, चाहे वो कोई बूढ़ी हो या जवान हो। एक दो बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि असल से एक जोड़ा मियाँ बीवी और उनकी वालदा वो आई। तो मैंने वो उसकी बीवी से कहा मैडम इधर आओ, की मसला है? तो
اس کے بعد میں وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی، اس کی ساس بھی. میں نے اسے بھی کہا میڈم بشیرہ تیرا کی مسئلہ ہے؟ کہیں ٹوٹ پینے کسی ویلے تو شرم کر لیا کر، یہ میری نوح ہو گئی ہے. میں کہا چلو ٹھیک ہے پھر کی ہے. میں کہا میں کی کیا تینوں چٹا چاٹا میرا تو مجھے میڈم بنا دے ہیں. یہ کچھ واقعات ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کے سنائے، مزاحیہ واقعات، اور یقیناً یہ یادگاریں تھیں. یہی چیزیں جو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنی تھیں. ڈاکٹر صاحب کے دل میں یہ باتیں ہمارے علاقے سے متعلق. ڈاکٹر صاحب نے ایک واقعہ شاید وہ سنایا تھا روہی پار کرنے والا بارش کے دوران، وہ ڈاکٹر صاحب ذرا دوبارہ بتائیے گا ہمارے ویورز کو. وہ یہ کاشف کی والدہ، ابھی ان کی شادی کو کوئی چند روز ہی گزرے تھے، ان کے کسی عزیز کی لاہور میں ڈیتھ ہو گئی. تو ان کے والد اپنی بیگم کے ساتھ بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے. اتنے میں گیا تو مجھے کہنے لگے بساں آ جی ہیں. میں کہا وہ اتنے تک آ گئی ہیں ڈیرے چال تک اگوں. میں کہا اگوں پیدل. کہتے یار سانو بھی لے چل نال. تو وہ روئی تک تو میں نال لے لیا انہوں نے. وہ بعد اگے پانی بہت زیادہ سی. تو وہ اتنے میں ہمارے یہاں وہ بھی شخصیت بڑی اہم تھی جس نے بچیوں کو سینہ پرونا سکھایا. باجی بلقیس کے نام سے وہ مشہور تھیں. وہ بھی آ گئی. وہ کہہ رہی بھائی میں نے بھی لے چلنا. وہ میں ان دونوں کو پکڑا ہاتھ ان کے. میں نے کہا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ لو. وہ آہستہ آہستہ روئی نالے پر آ گیا. اور اس پر پل ٹوٹا ہوا تھا اور پانی اس کے اوپر سے گزر رہا تھا. تو ایک طرف تھوڑا سا راستہ تھا. میں ان دونوں کو انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا. میں ان کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ. وہ ان میں سے ایک بیوی کا پاؤں جو ہے نا وہ گہری جگہ پر چلا گیا. انہوں نے مجھے بھی کھینچ لیا اور میں گردن تک اس میں دھنس گیا. میں کہا تسی تو مینوں لے چلے سی، تسی تو کہہ سی سانوں لے چلو، تسی مینوں ہی لے چلیاں سی. کہیے جی معافی چاہنے ہیں، کوئی گل نہیں، وہ ایسا ہی ہو گیا. بس اس کے بعد ڈیرے چال ادھر جا کے ہم رک گئے. ایک بس آئی اس میں بیٹھے ہم. تو صدر جا کے اتر گئے. کاشف کی والدہ وہاں سے کہنے لگی آپ کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا جی میں تو مغل پورے جانا ہے. کہتی میں نے تو دروگے والے سائڈ پہ جانا ہے. وہ وہاں بیٹھ گئیں اسی ٹانگے میں اور وہاں پھر باغوان پورے جا کے شاید وہ گئی ہوں اپنے گھر. جب میں واپس آیا تو میرے کپڑے پتلون وغیرہ سارے بھیگے ہوئے. تو گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ہیر میں بارش پڑی ہوئی ہے. 10 بجے تو اس وقت رات کے. والد صاحب کہنے لگے کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا اطلاع کرنے کا؟ میں نے کہا جی اب وہ کہتے ہیں ادھر فون لگ جائے گا. ایک مائکرو ویو فون لگا. اس میں شور اتنا ہوتا تھا کہ بولنے والا جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ آخیا یہ انہوں سمجھ نہیں آ رہی. تو اس میں ایک لطیفہ بھی ہوا. کہتا یار تینوں کیا سی وہ پیسے نہیں تو دیتے ان تک. تو وہ کہتا ہے وہ کہڑے پیسے مینوں سمجھ نہیں آ رہی. تو آپریٹر کہتا ہے وہ سمجھ تو آ رہی ہے. تو کہتا پھر توں دے دے. یہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے کچھ واقعات تھے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ ہیر سے چل کے ڈیرہ چال تک پیدل جانا، بارش کا موسم ہو، کیچڑ ہو ہر طرف، اور پھر وہاں سے سائیکل پہ بیٹھ کے کسی کے ساتھ لدڑ تک کا سفر طے کرنا، اور پھر لدڑ سے لے کے نشاد پلی تک یعنی تقریباً آرے بازار تک کا سفر جو ہے وہ پیدل طے کرنا، اور پھر آرے بازار سے چل کے صدر جانا، اور صدر سے پھر وہ گاڑی کا ملنا اور گھر میں آنا رات کے 10 بجے. یہ بتانے کا آپ لوگوں کو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک قربانی ہوتی ہے جو انسان دیتا ہے. حالانکہ وہ کوئی ان کی بہت زیادہ انکم وہاں پہ نہیں تھی، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تکالیف بھی. ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہمیں گفتگو کے دوران بتایا کہ انہوں نے 1965 کی جنگ کے دوران میڈیکل فیلڈ میں ہی آرمی کو بیک اینڈ پہ بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور جس طرح انہوں نے پھر ان کے شہر میں لاہور شہر میں مختلف جگہ پر ان کی ڈیوٹی بھی لگتی رہی، اور انہوں نے اپنی میڈیکل فیلڈ میں یہ خدمات جو ہیں وہ وہاں پہ سر انجام دی ہیں. تو فری آف کاسٹ یعنی یہ رضا کارانہ طور پر جو انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں اور بغیر لالچ کے کیے ہیں. اور یہی ان کی عادت جو تھی وہ ہیر میں 48 سال انہوں نے اسی طرح گزار دی ہیں.
کسی سے کوئی لالچ نہیں. اور میں اکثر سوچتا ہوتا تھا کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ تو 5-10 سال میں کوٹھیاں اور بنگلے بنا لیتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب نے 48 سال گزار دیے ہیں اس ایریے میں, تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی قربانی ہے. ڈاکٹر صاحب سے اگلے سوال کی طرف چلیں گے. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا واقعہ مختصر طور پر بتائیے گا جس نے آپ کو پریشان کیا ہو ہیر میں رہتے ہوئے 48 سال میں. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے ہیں, وہ تو روٹین کا ہے, کوئی ایسا سیریس معاملہ ہو جس نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہو. دکھ مجھے ایک بات کا ہوا, صدمہ ہوا بلکہ, وہ یہ کہ وہ اشرف وہ ہوٹل کرتا تھا, عوانی وہ ڈیرے میں رہتے تھے, وہ ان کے وہ پاؤں میں کوئی چوٹ لگی, لیکن وہ کوئی توجہ نہیں دی. اس نے مٹی سے اس کو خون کو روکنے کی کوشش کی. 3-4 دن اسی طرح پٹیاں وٹیاں ادھر ادھر ہوتی رہی. میں نے اسے دیکھا تو وہ اس کو ٹیٹنس ہو چکا تھا. اس کو ماسٹر ارشد صاحب ان کو ملے, مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کوئی سیریس ہے. میں کہا یار انہوں ہسپتال لے کے جانا, میں نال چلا جاؤں. میں کہا بالکل جاؤ. میں کہا انہوں ہو گیا ہے سارا کام خراب ٹیٹنس, تو میں کہا کافی کام خراب ہے. خیر وہ لے کے تو چلے گئے لیکن مانی نہیں میری بات انہوں نے. تو ڈاکٹر صاحب سے اگلا کویسچن ہم یہ کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہیر کی کوئی مزاحیہ شخصیت جو آپ کو یاد ہو, جو اکثر آپ کے ساتھ طنز و مزاح وغیرہ کے حوالے سے. وہ ماسٹر خورشید اقبال تھے, وہ خورشید صاحب تھے تتلے والے, وہ زبانی باتیں کیا کرتے تھے. تو اتفاق سے میں بھی تھوڑا سا ایسے ہی ذہن تھا میرا بھی, تو اکثر ایسا ہوتا تھا. تو وہ کہتے, وہ 1-2 بار تو ایسا ہوا. میں کہا یہ بعض اوقات پنجابی ایسی گل کرتے ہیں کہ میں کہا مجھے سمجھ نہیں آئی. کہندے وہ کہڑی گل تو سمجھنی ہے. میں کہا نہیں جی میں ویسے تمہیں کیا. کہنا یار اصل تو اسی ہے ہیں پناہ گیر ہیں, سمجھیا میری گل. میں کہا ہاں جی. میں کہا جی میں تو پناہ گیر ہی ہاں. اور تسی کتوں ہو. میں کہا جی اسی لدھیانے تو ہیں. اچھا لدھیانہ, اس طرح انہوں نے کہا. میں کہا ہاں جی. کہندے تو اسی ہوشیارپور دے ہیں. میں پھر میں کہا نہیں سچ تسی تو میں کہا وہ کلیور پور دے ہو. وہ اس طرح کی باتیں ہوتی تھی, وہ غصہ نہیں کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب سے اگلا سوال کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب زیادہ کس بات پہ غصہ آیا آپ کو ہیر میں رہتے ہوئے؟ ہیر کے ماحول کے حوالے سے ہو, کسی شخصیت, بغیر نام لیے بے شک بتا دیں کہ کس بات پہ زیادہ غصہ آیا آپ کو کبھی؟ غصے والی تو خیر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ایسی وہ وقتی طور پر جیسے کہتے ہیں نا رنج ہوا, وہ اس قسم کے واقعات ضرور ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اسی طرح وقت گزارا. اگر کسی نے کبھی بھی تلخ بات بھی کی, 1-2 لوگ ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے صحیح کوئی بات کی, تو میں کہا جی مینوں نہیں پتہ. کہتے پھر کتوں آ گئے وادو جا. وہ شخص بھی میرے ذہن میں ہے, لیکن میں نے اسے کہا او جا پا تیری مہربانی ہو. مجھے نہیں پتہ تھا یہ وادو کا کیا مطلب ہوتا ہے. بہرحال میں یہی سمجھا, میں نے کہا اس نے مجھے کوئی غلط بات کی ہے. تیسرے چوتھے دن وہ اپنی بیٹی کو لے کے آ گیا. کہتا اباؤ اینوں ویکھے نا ذرا, یہ رات نوں روز اٹھ کے نسدی ڈردی. میں کہا اچھا. میں کہا میں تو وہ تیرے کی کیا سی کل تو مینوں. میں کہا یار تو وہ پرسوں کل کی کہہ کے گیا سی مینوں. وہ جی یہ پنڈ دے بندیاں کولوں یہو جیاں غلطیاں ہوندیاں رہندیاں نے. یہ غصے والا سوال ڈاکٹر صاحب سے میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کی طبیعت غصے والی نہیں ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں نہیں ہے جس میں انہوں نے کوئی غصے والا کوئی ایسا کام ہو جس سے ان کو غصہ آیا ہو. تو ڈاکٹر صاحب سے چند باتیں رہ گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا ہم نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہے. ڈاکٹر صاحب کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے, بازو کی وجہ سے وہ ان کو بیٹھنا پڑ رہا ہے. تو بس 2-4 باتیں ڈاکٹر صاحب سے اور کریں گے اور پھر ڈاکٹر صاحب کو الوداع کہیں گے. ڈاکٹر صاحب ہیر میں موجود آپ کے چند نمایاں دوست ہر برادری سے, یعنی ہر علاقے سے, محلے سے, کون سے ایسے دوست ہیں جو آپ کو ابھی تک یاد ہیں, آپ کے نمایاں دوست, جو خصوصی دوست جو آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے, ان کے نام بتائیے گا ذرا. ایک تو یہ خورشید صاحب کی فیملی
دوسرا یہ جو ماسٹر ارون صاحب کے بھائی موسیٰ صاحب اور اس طرح کچھ اور لوگ میواتی فیملی میں سے ایک لڑکا عثمان، وہ میرے خیال تھوڑے نال ہی پڑھتا رہا ہے، وہ میرے بیٹے کے پاس وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، تو وہ اکثر میرے پاس آتے تھے اور بڑی رسپیکٹ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ چند ایک جو اب تو بزرگ ہو گئے وہ بھی میری طرح، لیکن بہرحال وہ صحت مند ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ان کا تعلق اصل سے ہے، وہ بھی بیچارے بڑے ہی اچھے طریقے سے ملتے ملاتے۔ نام بول دیجیے گا اگر کسی کا ذہن میں ہے نا۔ ایک کا نام اصغر اور ایک وہ فائق صاحب، وہ ویسے یہ ہے کہ آدھا گاؤں جو ہے ہیر وہ مجھے ماموں کے نام سے پکارتا ہے۔ اب یہاں میں جو مجھے انٹرویو کر رہے ہیں یہ بھی مجھے ماموں ہی کہتے ہیں، اور ابھی آتے ہی انہوں نے اپنی والدہ کی طرف سے مجھے سلام دیا ہے، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے تھوڑے دن پہلے ٹینٹ کروائی ہوئی ہے اور میرے یہاں پہ کٹ ہے، اور یہ کٹ جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی نشانی ہے میرے پاس۔ میں چھوٹا ہوتا تھا، میرے چوٹ لگی، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا کلینک اس وقت تھا الصالح اسکول کے نیچے، جسے پنجابی میں پوڑیوں والا اسکول کہتے تھے، اس کے نیچے ڈاکٹر صاحب کا کلینک تھا۔ وہاں پہ پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے بٹھایا، مجھے آج بھی یاد ہے ڈاکٹر صاحب کو کچھ بھی نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں ہویا، یہ کہتے کہتے ڈاکٹر صاحب نے وہ کینچی کے ساتھ بال تھوڑے سے کاٹ کے اسٹچنگ کی اور پٹی کر دی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ مجھے آج بھی وہ یاد آتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ ہماری جو فیملی میں، پوری فیملی میں جو فرسٹ ایڈ ہوتی تھی وہ ڈاکٹر صاحب ہی ہوتے تھے، تو یہ چیزیں یادگیری رہتی ہیں۔ اینڈ پہ میں ڈاکٹر صاحب سے آخری سوال یہ کروں گا، ڈاکٹر صاحب اس وقت ہیر کے لوگ آپ کو سن رہے ہیں، سب لوگ آپ کو، جو بھی بندہ اس ویڈیو کو آن کرے گا وہ آپ کی باتیں سن رہا ہے، آپ ہیر کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عزیزوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں جتنی بھی زیادہ ہو سکے۔ تعلیم کے بغیر انسان کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تعلیم ہوگی تو آپ کا ادب احترام بھی ہوگا اور یہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ یہ دیہاتوں کے لوگ جو ہیں یہ نکل کے پولیس میں، آرمی میں جاتے ہیں اور یہی ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں، تو برائے مہربانی ان کو پڑھائیں، کم از کم میٹرک ضرور کروائیں، اور اس سے آگے اگر ان کا ذہن چلتا ہو تو کوشش کریں کہ اس سے آگے پڑھائیں ان کو، مزید جتنی بھی تعلیم حاصل کر سکے۔ شکر ہے اللہ کا، میں نے 50 سال یا 48 سال جو خدمت کی ہے، کسی کو شکوہ نہیں ہے کہ میں نے کسی سے کوئی زیادتی کی ہو یا کسی سے کوئی زیادہ پیسے لیے ہوں۔ اگر کوئی دے گیا تو دے گیا۔ میں آج بھی 40-50 سال کے بعد بھی کرائے کے مکان پر رہائش پذیر ہوں۔ لوگ مجھے کہتے رہے کچھ نہیں بنایا، میں نے کہا جی میرے ہاتھ میں لکیر ہی نہیں ہے تو میں کیا بناتا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری میرا سونا پنڈ ہیر کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے، میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے اور پورے ہیر کی طرف سے ہماری یہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا، آپ نے لوگوں تک اپنے جذبات پہنچائے، آپ نے ہمیں اتنی حالت کے باوجود بھی ہمیں تقریباً کو آدھے گھنٹے سے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ ضرور ملاقات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا کبھی تو آؤ، کبھی تو پوچھو، تمہاری فرقت میں ہم فقیروں کا حال کیوں سوگوار سا ہے، لیکن کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ نہیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب باقی لوگ بھی یہ ویڈیوز دیکھیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور آ کے آپ کا حال چال پوچھیں گے۔ کچھ لوگ تو یقیناً اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنے دل کو تسلی دیں گے کہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خیر و عافیت سے ہیں۔ ایسی ہی انشاءاللہ مزید ویڈیوز ہم آپ کے پاس لاتے رہیں گے، ایسے ہی چمکتے ستارے آپ کے پاس لاتے رہیں گے۔ مجھے کاشف رضا کو کے سیگمنٹ ہیر کے چمکتے ستارے ہماری سوشل میڈیا ٹیم میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، فیضان الوی صاحب، سہیل اشرف صاحب، عباد بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بیک اینڈ پہ ہمارے پاس کچھ دوست ہیں جو ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں، جس میں حذیفہ جمیل ہیں جو کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں،
اور وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے ہمیں یہ سپورٹ دے رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو آن لائن آن ایئر کر سکیں. تو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہم ڈاکٹر صاحب کے بھی مشکور ہیں اور آپ سب کے بھی مشکور ہیں. دیکھتے رہیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اس کا لنک ادھر نیچے ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں, تو اس کو بھی سبسکرائب کریں. ایسی مزید ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.